حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی ہیں۔ آپ کے والد، دادا اور پردادا سب نبی تھے۔ آپ پر بھی اپنے والد کی طرح بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو تمام امتحانات میں شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کے نام کی پوری صورت نازل فرمائی، جس میں آپ کے مختلف واقعات کو احسن القصص سے تعبیر فرمایا، اور سب سے پہلا قصہ خواب والی بات سے شروع ہوا۔ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن آپ نے اللہ پاک کی کرم نوازی و حکمت عملی سے ان تمام چیزوں میں کامیابی پائی اور سرخرو ہوئے۔ آپ کی زندگی کے ان واقعات کو پڑھ کر لوگوں کو احساس کمتری سے نجات اور انقلاب کا جذبہ ہی نہیں ملتا، بلکہ نئی بلندیوں اور عروج تک پہنچنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے اور مایوسیاں دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج ہم آپ سے منسوب معجزات کے علاوہ چند ایسی باتیں بھی بیان کریں گے جو عجائب و غرائب سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا، اس سے متعلق 3 عجائبات ہیں، آپ وہ سماعت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو گھر سے دور لے جا کر جس کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن آپ کی برکت سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ دوسرا عجوبہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو کنویں سے باہر جانے لگے تو کنویں کی دیواریں آپ کی جدائی میں رونے لگی۔ تیسرا عجائب یہ ہوا کہ اسی کنویں میں ایک اژدہے نے آپ کو تکلیف پہنچانا و ڈرانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایسا دھکا دیا کہ اس کی تمام نسل بہرا ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ کو حسن بے مثال دیا گیا تھا، جس کا بھی آپ کے ساتھ یہ بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا شبہ حسن بے مثال عطا فرمایا تھا، جس کی تصدیق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ معراج کی شب تیسرے آسمان میں جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ اپنے حسن کے سبب واقعی لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متعلق کئی عجیب و غریب باتیں منقول ہے۔ مثلا پہلا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے جب آپ کے حسن حقیقی سے پردہ اٹھایا تو لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے، اور اس ازدحام میں 25,000 مرد و عورت ہلاک ہو گئے، اور آپ کے حسن کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 عورتوں نے دم توڑ دیا۔ ایک بار آپ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوک سے حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی تو لوگوں نے آپ سے شکایت و فریاد کی، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں لوگوں پر رحم کی دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا، میں تمہارا جمال لوگوں کے لیے غذا بنا دوں گا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اپنا چہرہ دکھایا تو لوگوں کی بھوک جاتی رہی، اور باقی 40 دن بھی لوگوں نے اسی طرح گزارے۔ ایک مرتبہ ایک مادرزاد اندھا لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا نورانی چہرہ جب اس لڑکے کی طرف کیا اور آپ کے چہرے کی روشنی اور شعاعیں اس پر پڑی تو اللہ پاک نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ دور منصور میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پڑتی جس طرح پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح سے گناہ سے بچنے پر بھی آپ کے ساتھ 2 عجائبات کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلا یہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو اپنے محل کے انتہائی اندرونی کمرے میں دعوت گناہ دینے سے پہلے تمام دروازوں پر تالے لگا دیے تاکہ آپ بھاگ نہ سکے، مگر اللہ پاک کی شان کہ جب آپ دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچتے تو تالے خود بخود ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب عزیز مصر کی بیوی بھی محل سے باہر نکلی تو اچانک سامنے اپنے شوہر کو دیکھ کر حضرت یوسف پر غلط ارادے کا الزام لگا دیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تو عزیز مصر نے آپ سے دلیل طلب کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس سے پوچھ لے۔ عزیز مصر نے حیرانی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بولنے کی قوت دے اور میری بے گناہی ثابت کر دے۔ چنانچہ اس بچے سے پوچھا گیا تو اس نے اللہ پاک کی قدرت سے یوں کلام کیا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر وہ اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہوگا۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے آپ نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوابوں کی درست تعبیر کرنے کا بھی ملک عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے بطور معجزہ آپ کو خوابوں کی درست تعبیر کا علم ہی عطا نہ فرمایا، بلکہ آپ خواب دیکھنے والوں کو اس کا خواب تک بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے۔
اور اس کی تعبیر یہ ہے جیسا کہ شاہ مصر کے سامنے جب آپ نے اس کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کی تو وہ بولا خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بابرکت قمیص عطا فرمایا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے لہٰذا ان کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی قمیص دے کر بھیجی اور کہا یہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ مکمل واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر زلیخا کے پاس سے ہوا تو وہ بولی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو ان کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ اسی طریقے سے جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچا تھا، اسے جب بعد میں آپ کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شرمندہ ہوا اور معافی مانگی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، جس کی برکت سے اللہ پاک نے اسے لگاتار 12 مرتبہ جڑواں بیٹی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جب آپ عزیز مصر کے پاس آئے تو اس نے آپ سے 70 زبانوں میں گفتگو کی اور آپ نے ہر زبان میں اس کا جواب دیا۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا کہ آپ نے صرف 30 سال کی عمر میں اتنی زبانیں کیسے سیکھ لی، یقیناً یہ بھی آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے تھے۔